اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں بھی عبادت ہیں، نماز اور روزہ بھی عبادت ہیں، لیکن یہی صرف عبادت ہو ایسا نہیں ہے، صرف نماز اور روزے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ پوری شریعت اور مکمل اسلامی نظام کو تسلیم کرنا، چاہے اس کے اوپر عمل کرنے کا کبھی موقع ملے نہ ملے، عبادت ہے۔ اب اس میں سب چیزیں آ گئیں، چاہے اسلامی نظام کے اندر آپ کا معاشرتی نظام ہو کہ انسان کے ایک اسلامی معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، چاہے وہ سمجھ لیں کہ ایک سیاسی نظام ہو، یا مثلا اقتصادی نظام ہو، اکنامک سسٹم، اسلام کا اکنامک سسٹم بھی ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اس کا سوشل سسٹم بھی ہے۔ اسلام از اے وے آف لائف، اسلام ایک طرز زندگی ہے، لہٰذا اس پورے طرز زندگی کو تسلیم کرنا، چاہے اس کے اوپر عمل کرنے کا موقع نہ ملے، عبادت ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ آپ حج پر ایمان لاتے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں حج اسلام میں نہیں ہے، اسی وقت وہ غیر مسلم ہو جائے گا۔ حج کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی کہ جن کو کبھی حج کی توفیق نہیں ملی، اس کے باوجود حج پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو چاہے آپ حج کریں نہ کریں، حج پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کو اسلام کا حصہ سمجھنا ضروری ہے، اب آپ کی عبادت مکمل ہوگی۔ ایسے ہی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتی، یا اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس پر عمل نہیں کر پاتی، یا اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس پر عمل نہیں کر پاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان پر ایمان بھی نہیں لانا ہے۔ اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کا ایک معاشرتی نظام ہے، اس کا ایک معاشی اور اقتصادی نظام ہے، مثلا سود حرام ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اگر آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہو جہاں ہر طرف سود ہی سود ہو، اور آپ کے لیے سود سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ جہاں آپ نے کوئی چیز خریدی اس کے اندر کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے سود کا شائبہ پیدا ہو گیا، تو آپ کے لیے مجبوری ہو گئی، یہ مجبوری کی صورت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب سود کو حرام سمجھنا آپ بند کر دیں۔ تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مکمل نظام اور مکمل شریعت کے اوپر ایمان لانا، اسی کو ہم کہتے ہیں تسلیم اور رضا۔ تسلیم کا مطلب ہے مکمل سرنڈر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہے ہم اس پر مکمل راضی ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ ہے ایاک نعبدو کا مطلب۔ تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہ ایک پرومس ہے، یہ ایک وعدہ ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری والا وعدہ ہے، بڑا اہم وعدہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یا کسی بھی ہستی کی، اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی فلاں ہستی کی عبادت ہونی چاہیے، فلاں چیز کی عبادت ہونی چاہیے، تو وہ کیا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ طے کریں کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ سب سے پہلا اسٹینڈرڈ ہے کہ جس ہستی کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ واجب الوجود ہو۔ 4 اسٹینڈرڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سب سے پہلا اسٹینڈرڈ ہے وہ واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود کا مطلب ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نیسیسری ایگزسٹنٹ، یعنی اس کا جو ایگزسٹنس ہے، اس کا جو وجود ہے وہ اپنا ہو، کہیں سے لیا ہوا نہ ہو۔ اگر وہ اس کا اپنا ہے، کہیں سے لیا ہوا نہیں ہے، تو وہ واجب الوجود ہے۔ مثلا میرا وجود، آپ کا وجود، اور اس دنیا کی ایک ایک چیز کا اور ایک ایک ذرے کا، اس کائنات کے ایک ایک حصے کا وجود اپنا نہیں ہے، بلکہ لیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے وجود بخشا تو وہ چیز موجود ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ وجود نہ بخشتا یا وہ ذات وجود نہ بخشتی تو وہ چیز کبھی بھی موجود نہ ہوتی۔ تو جس ذات کی عبادت ہو اس میں پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ واجب الوجود ہو۔ پہلا اسٹینڈرڈ اور پہلا معیار تو یہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اللہ واجب الوجود نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کو آپ واجب الوجود نہیں مانتے تو کسی اور کو سجیسٹ کریں، کوئی اور ہوگا واجب الوجود، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جس کو بھی آپ واجب الوجود ثابت کر دیں وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ واجب الوجود ہے، پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ نیسیسری ایگزسٹنٹ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری صفت جو اللہ میں یا جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اس میں ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ وہ قادر مطلق ہو۔ قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے وہ کرے، اس کی جو مرضی ہو وہ کرے، اس کو مکمل قدرت ہو۔ قادر مطلق اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو بولتے ہیں اومنیپوٹنٹ۔ اگر آپ کا خدا قادر مطلق نہیں ہے جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر وہ قادر مطلق نہیں ہے، اس کو ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہے، تو اس کو لمیٹڈ اتھارٹی ہوگی۔ بھائی 2 ہی طرح کی اتھارٹی ہو سکتی ہیں، یا تو ایبسولوٹ ہو یا لمیٹڈ ہو۔ تو یا تو ایبسولوٹ اتھارٹی ہوگی
اور یا لمیٹڈ اتھارٹی ہوگی. تو اگر اس ذات کے پاس لمیٹڈ اتھارٹی ہے تو پھر وہ ذات عاجز ہے. جیسے میرے پاس، آپ کے پاس اور اس دنیا کے ہر انسان کے پاس لمیٹڈ اتھارٹیز. ہم بہت سے کام صرف لمیٹڈ انداز سے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزیں کرنے سے عاجز ہیں، ہم بہت سی چیزیں کرنے سے انکیپیبل ہیں. اور یہ جو انکیپیبلٹی ہوتی ہے، عجز جس کو ہم کہتے ہیں، عاجزی یا عاجز ہو جانا، یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوا ہے. یہ عاجز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہمیشہ سے نہیں، ہم ایٹرنل نہیں ہیں. اگر خدا جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں قادر مطلق نہیں ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی والا نہیں ہے، تو پھر وہ واجب الوجود بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ، چونکہ واجب الوجود کا مطلب ہے جس کا وجود اپنا ہو، جس کا وجود اپنا ہے وہ ہمیشہ سے رہے گا اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اگر وہ واجب الوجود ہے تو قادر مطلق بھی ہوگا، اور اگر قادر مطلق نہیں ہے تو واجب الوجود نہیں ہوگا. تو جس ہستی کی آپ عبادت کر رہے ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز ہے کہ وہ علیم کل ہو، یعنی ہر چیز کا جاننے والا ہو، ہر چیز کا جاننے والا ہو. چونکہ اگر وہ ہر چیز کو نہیں جانے گا، یعنی بعض چیزوں کو جانے گا اور بعض چیزوں کو نہیں جانے گا، تو اللہ تعالیٰ یا وہ ذات کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ عالم نہیں ہوئی بلکہ جاہل ہو گئی. اور جاہل ہونا یعنی نہ جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ ایک وقت تھا آپ کچھ نہیں جانتے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑے ہوئے چیزیں سیکھنے لگے، اور یہاں تک کہ آپ آج وہ سب جانتے ہیں جو آپ کی اس وقت نالج میں ہے. لیکن آپ دنیا کی ہر چیز نہیں جانتے. جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، آپ کے تجربات بڑھیں گے، آپ کا علم بڑھے گا، آپ آہستہ آہستہ جانتے رہیں گے، یہاں تک کہ انسان مر جائے گا لیکن وہ ہر چیز نہیں جان سکتا. ہر چیز نہ جاننا، کچھ جاننا اور کچھ نہ جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے. تو وہ ذات کہ جس کی عبادت ہو رہی ہے اس کا علیم کل، یعنی ہر چیز کا جاننے والا ہونا بھی ضروری ہے. اور چوتھا معیار یہ ہے کہ وہ خالق ہو، یعنی وہ کریٹر ہو، وہ بنانے والا ہو. چونکہ اگر وہ بنانے والا نہیں ہے، کوئی اور بنانے والا ہے، تو پھر وہی علیم کل ہے. جس ذات کی آپ عبادت کر رہے ہیں اگر وہ خالق نہیں ہے تو پھر وہ علیم کل بھی نہیں ہے. چونکہ جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جانے کوئی اور بنائے کوئی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ آج کے دور میں کسی سائنٹسٹ کو لے لیں، جو سائنٹسٹ انوینٹ کرتا ہے دراصل نالج بھی اس انوینشن کی اسی کے پاس ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نالج تو کسی اور کے پاس ہو، انوینٹ کوئی اور کرے، یہ ممکن نہیں ہے. تو جو علیم کل ہے وہی خالق ہے، جو خالق ہے وہی علیم کل ہے. لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ جس ذات کے پاس، جس ذات میں یہ چار چیزیں ہوں، یعنی وہ واجب الوجود ہو، اس کا وجود اپنا ہو، ہمیشہ سے ہو، ایٹرنل ہو، نیسیسری ایگزسٹنٹ ہو. نمبر 2 جو قادر مطلق یعنی اومنیپوٹنٹ ہو. نمبر 3 جو علیم کل ہو، ہر چیز کا جاننے والا ہو، آل نالجبل. اور نمبر 4 جو کریٹر یعنی خالق ہو، کہ جس میں یہ چار صفات ہیں، پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی. اب اگر کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو جو برہما ہے اس نے اصل میں کائنات کو بنایا ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ برہما اگر خالق ہے، اگر برہما کو کینڈیڈیٹ مان لیں عبادت کا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا برہما علیم کل ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قادر مطلق ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ واجب الوجود ہے، نیسیسری ایگزسٹنٹ ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہاں جی برہما میں یہ چاروں چیزیں ہیں، کوئی یہ ثابت کر دے، تو ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ خدا کے بہت سارے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہوگا. ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں کہ خدا کے بہت سارے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہوگا. لیکن پہلے اس کو ثابت کیا جائے کہ برہما کے اندر یہ چاروں کے چاروں صفات ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ہندو میتھولوجی ہے اس کے مطابق برہما ایک لڑکی کو پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے یعنی اس سے ایک طرح کا سمجھ لیں کہ عشق لڑا بیٹھتا ہے، اس کے اوپر دل پھینک پڑتا ہے. تو اس کا دل پھینکنا، یہ عشق لڑا بیٹھنا برہما کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قادر مطلق نہیں ہے، ورنہ اس کو دل پھینکنے اور عشق لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی وہ اپنی اس ضرورت کو کیوں پورا کر رہا ہے؟ ضرورت پورا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عاجز ہے. ضرورت تو وہ پوری کرے گا نا جو ضرورت مند ہوگا. جو قادر مطلق ہے وہ ضرورت مند ہو ہی نہیں سکتا. تو برہما کے بارے میں جو سٹوریز ہندو میتھولوجی میں ہیں وہ خود اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ یہ چاروں کی چاروں صفات برہما کے اندر ہو، اس لیے برہما کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو اس کے علاوہ کوئی اور ہو، کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو،
آپ اس کو ان 4 معیاروں کے اوپر پرکھیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ذات کو اللہ کہیں. اللہ مسلمان کہتے ہیں، کسی دوسری زبان میں کوئی دوسرا لفظ آپ بول سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سب سے بہتر لفظ ہے، لیکن آپ کوئی دوسرا لفظ بولیں، آپ کسی بھی زبان میں آپ بولتے ہوں، آپ وہ لفظ بول سکتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ذات میں جس کی عبادت ہو رہی ہے، یہ 4 صفات کا ہونا ضروری ہے.